اس کو ساتھ لگاتا وہ خود میں سکون اترتا محسوس کرتا بولا تھا اب بہتر ہے، سب نے ہی کہا ہے کہ آپ کا زیادہ خیال رکھا جائے، ابھی واپس جانے کی ضرورت نہیں، اس کنڈیشن میں کسی بھی وقت آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت پڑ سکتی ہے، حویلی میں ہم لوگ کہاں بھاگیں گے، اور ایسے بھی انکل کی طبیعت بھی بہتر نہیں، اور آنٹی کی بھی طبیعت کا بتایا تھا آپ نے، اب کیسی طبیعت ہے ان کی؟ وہ اسے ہنوز اپنے سینے میں بھیجے ان کی طبیعت کے بارے میں استفسار کرنے لگا تھا۔ بیٹا اب میں بالکل ٹھیک ہوں، مزنا کی والدہ لاؤنج میں کوکو کو پکڑے داخل ہوتی بولی تھی۔ وہ اٹھ کر سلام کرتا، ان سے پیار لیتا، ان کے قریب ہی بیٹھ گیا تھا۔ یہ لو پکڑو اپنی کوکو کو، سارے گھر میں دوڑ لگوائی ہے مجھے۔ بیٹا آپ بیٹھو، میں ملازمہ کے ہاتھ کچھ ریفریشمنٹ بھیجتی ہوں، وہ کہتی جانے لگی تھی۔ موم یہ کوکو میرے پاس کیوں نہیں ٹھہر رہی، کیا ہوا ہے اسے، ایسی تو نہیں تھی پہلے؟ وہ پریشانی سے اپنی گود میں کوکو کو دیکھتی بولی اور اس کے نرم سفید بالوں میں ہاتھ چلانے لگی تھی۔ بیٹا مجھے لگتا ہے اس کا دل تم سے زیادہ زینی سے لگ گیا ہے، اسی لیے تمہارے پاس نہیں آ رہی۔ وہ اسے جواب دیتی، ساتھ میں ملازمہ کو کچھ ہلکا پھلکا لینے کا کہتی اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ کیا مطلب موم؟ وہ اسے گود سے نکالتے بری طرح ان کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ زینی یہاں کیا کرنے آئی تھی، اور کوکو کا اس سے کیسے دل لگا؟ بیٹا تمہارے پیچھے سے تمہارے بابا اور میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تمہاری پریشانی کا سوچ کر تمہارے بابا نے تمہیں بتانے سے منع کیا تھا، اسی لیے زینی باقاعدگی سے گھر آتی رہی اور کوکو کو بھی اٹھاتی اور پیار کرتی تھی، اس لیے یہ اس سے زیادہ مانوس ہو گئی ہے۔ مجھے خود بھی کافی دنوں سے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ اسے یاد کر رہی تھی، لیکن اب یقین ہو گیا ہے، وہ کہتی اس کے قریب بیٹھ گئی۔ موم آپ نے میری کوکو کو کیسے اسے پیار کرنے دیا؟ کیا آپ جانتی نہیں مجھے، میں اپنی چیزوں کو کسی کے ساتھ بھی شیئر کرنا پسند نہیں کرتی۔ بیٹا یہ چیز تو نہیں، ایک جیتا جاگتا جانور ہے جسے جہاں سے پیار ملے اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ ثنایا بیگم اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ٹھیک ہے پھر آپ اسے ابھی اسی وقت اس کے گھر بھجوا دیں اور میری نظروں سے دور کر دیں اسے۔ ثنایا بیگم جانتی تھی کہ اسے اپنی چیز کا کسی کو چھونا تک پسند نہیں، لیکن اس کا شدید رد عمل دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ جانور ہے، اس سے مانوس ہو گیا ہے، بس اب تم آ گئی ہو نا، تمہارے ساتھ بھی پہلے جیسی ہو جائے گی، انہوں نے اسے پیار سے سمجھانا چاہا تھا۔ موم اسے اسی وقت ڈرائیور کو کہیں کہ زینی کے گھر چھوڑ کر آئے، انہیں دیکھتی غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ آبان جو آج خود میں اسے سچ بتانے کی ہمت جمع کر رہا تھا، اس کی شدید رد عمل کو دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ جو لڑکی جانور کو کسی کے قریب برداشت نہیں کر سکتی، وہ اس کی دوسری شادی کا جان کر کیا کرے گی؟ اسے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا تھا، اس کی باتیں اس کا سارا حوصلہ ہمت ختم کر چکی تھی۔ وہ جانتا تھا اس کی غلطی بہت بڑی تھی، وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ مزنا یہ کیا طریقہ ہے میری جان؟ ثنایا بیگم محبت سے بولتی اس کے قریب بیٹھی تھی۔ موم آپ جانتی ہیں میں اپنی عزیز چیز یا انسان کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی، جو میرا ہے بس میرا ہے، باقی کسی کا نہیں۔ وہ سختی سے انہیں دیکھتے بولی تھی، اور آبان اس کے لہجے کی سختی محسوس کرتا آنکھیں میچ گیا تھا۔ اسے اس کی شدت پسندی سے خوف آیا تھا، بہت کچھ باور کروا گئی تھی اس کی شدت پسندی اسے۔ اچھا چھوڑو یہ سب، آبان تھکا ہوا آیا ہے، تم اس کے ساتھ بیٹھو، میں سکینہ کو بھیجتی ہوں۔ بیٹا آپ جا کر فریش ہو جاؤ، پھر کچھ دیر آرام کر لینا، وہ محبت سے کہتی ہلکی سی مسکان چہرے پر سجائے چلی گئی تھی۔ اوہ سوری، مجھے بالکل بھی خیال نہیں رہا، آپ جائیں میرے روم میں فریش ہو جائیں۔ مزنا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو شرمندہ ہوتی ہوئی آبان کی جانب دیکھتی محبت سے بولی۔ ثنایا بیگم اسے گھورتے ہوئے کچن کی جانب چلی گئی تھی۔ نہیں کوئی بات نہیں، میری تھکن تو آپ کو دیکھ کر ہی اتر گئی ہے، اور جو باقی کی ہے وہ آپ کے ساتھ رہنے سے ختم ہو جائے گی۔ آبان اس کا ہاتھ تھامتے خمار آلود لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، اور اس کی نرم ملائم پھولے گالوں کو ہاتھ کی پشت سے سہلایا تھا۔ مزنا تو اس کے بے باک انداز سے پل میں سرخ ہوئی تھی۔ اسے پیچھے کرتی وہ اس کی مہنی خیز نظروں سے گھبراتے ہوئے بولی، شرم کر لیں، ہم روم میں نہیں ہیں، تو چلو پھر روم میں چلتے ہیں۔ مزنا اس کی آنکھوں میں دیکھتی اس کے ارادے بھانپتے کانپ سی گئی تھی۔ آبان فریش ہوتا کھانے سے فارغ ہو کر کچھ دیر کے لیے آفس گیا تھا، واپسی پر اسے کافی وقت ہو گیا۔ اس نے مزنا کو کال کر کے تیار رہنے کو کہا تھا۔ اس کا ارادہ آج کہیں باہر گھومنے کا تھا اور کچھ وقت مزنا کے ساتھ بتانا چاہتا تھا۔ وہ مسلسل ذہنی دباؤ سے اسے وحشت سی ہونے لگی تھی۔ گھر کے قریب گاڑی رکتے اس نے اپنی بلیک پراڈو کا ہارن بجایا تھا۔ مزنا جب اسی کا انتظار کر رہی تھی، ہارن کی آواز سنتی باہر آئی اور فرنٹ ڈور کھول کر اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ نیلے گہرے رنگ کا لانگ فراک زیب تن کی اور کندھوں پر بڑی سی شال اوڑھے، ہمیشہ کی طرح وہ اپنے سنہرے چمکتے بالوں کو پونی ٹیل میں قید کیے، سبز کانچ سی آنکھوں پر سایہ فگن گھنی پلکوں کو مسکارے سے سجائے، سرخ پنکھڑیوں کی مانند لبوں پر پنک گلوز لگائے اسے سلام کرتی اپنی شال کو شانوں پر صحیح کر رہی تھی۔
آبان کی اس پر سے نظر پڑی تو پلٹنا بھول گئی تھی، وہ اسے اس وقت حد سے زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ مزنا نے اس کی نظروں کی تپش محسوس کرتے اس کی جانب دیکھا جو اسے ٹکٹکی باندھے دیکھنے میں محب تھا۔ اس کی نظروں سے گھبراتی وہ بولی، ہم کہاں جا رہے ہیں آبان؟ وہ جو اسے دیکھنے میں محب تھا اس کی آواز سنتا قریب ہوتا، اس کے ماتھے کے ساتھ ماتھا ٹکائے گمبھیر آواز میں اسے تکتا ہوا بولا تھا، آپ کے سنگ کہیں بھی چلے جائیں گے۔ اس کی پیشانی پر لب رکھتے وہ دور ہوا تھا، ٹھیک ہے پھر پہلے ہم سب کے لیے شاپنگ کرنے جائیں گے، وہ مسکراتی جلدی سے بولی۔ آبان سینے پہ ہاتھ رکھتا سر جھکا گیا تھا۔ آبان اسے لیے مال میں گیا تھا، وہاں انہوں نے ڈھیر ساری شاپنگ کی تھی، بیبی کی شاپنگ بھی کی۔ مزنا بچوں کے چھوٹے چھوٹے کپڑوں کو دیکھ کر بے تحاشا خوش ہو رہی تھی۔ ڈھیر ساری شاپنگ کر کے وہ لوگ کافی تھک گئے تھے، باقی سب کے لیے بھی اس نے شاپنگ کی۔ آبان اسے ریسٹورنٹ سے کھانا کھلا کر سیدھا اپنے اپارٹمنٹ میں لایا تھا۔ مزنا گاڑی اپارٹمنٹ میں کے راستے پر جاتے دیکھ کچھ گھبراتی جلدی سے بولی، آبان موم کو نہیں بتایا میں نے، آج میں وہیں رہ لیتی، کل واپس آ جاؤں گی۔ وہ پہلو بدلتی باہر کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی، کال کر کے انہیں بتا دو، ویسے بھی آنٹی کہہ رہی تھی کہ انکل کی طبیعت اب ٹھیک ہے، فی الحال میں کچھ وقت اپنی وائف کے ساتھ تنہا گزارنا چاہتا ہوں، تھک گیا ہوں یار، سکون چاہتا ہوں، دے سکتی ہیں؟ وہ بوجھل لہجے میں کہتا اس کی گود میں سر رکھتا لیٹ گیا تھا۔ اس کی بات سن کر مزنا کے چہرے پر بے چینی چھا گئی تھی، کچھ تو تھا جو وہ اس سے چھپا رہا تھا۔ اس کے بانوں میں انگلیاں پھیرتے مزنا نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا جو بے شک اس سے اصل بات چھپا رہا تھا، لیکن مزنا جانتی تھی کچھ ایسا ہے جو اسے پریشان کر رہا ہے۔ کیا بات ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ اس کے چہرے پر جھکتے وہ نم لہجے میں اسے دیکھ کر استفسار کرنے لگی تھی۔ آبان اس کا بھیگا لہجہ محسوس کرتا اپنی سرخ پڑتی آنکھوں کھولتا فوراً سیدھا ہوا تھا اور اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لیتے گویا ہوا، کچھ نہیں ہوا میری جان، رونا نہیں بالکل بھی۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتا اسے ریلیکس کرنے لگا تھا، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس تھک گیا ہوں تھوڑا سا، آپ پاس ہیں نا تو ٹھیک ہو جاؤں گا، آپ کو دیکھ کر تھکن ختم ہوتی ہے میری۔ اس کے قریب سرگوشی کرتا وہ اپنی نم ہوتی آنکھوں کو بند کرتے بولا تھا، اس کا دل پھٹ رہا تھا سوچ سوچ کر، اس کی محبت اپنے لیے پریشان ہونا دیکھ کر سانس سینے میں اٹک رہا تھا۔ مزنا اس کے لہجے کی تھکن محسوس کرتی اس کے قریب ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں پر لب رکھ گئی تھی۔ آبان نے اس کی کمر کے گرد اپنے بازو حائل کرتے اس کی گردن میں چہرہ چھپایا تھا۔ مزنا کا چہرہ پل میں خون چھلکانے لگا تھا۔ آبان اس کی لرزتی اٹھتی گرتی پلکوں کی جھالر کو محبت سے دیکھ رہا تھا، وہ پلکیں اٹھاتی اس کے حسین چہرے کی جانب دیکھتی خود میں ہمت جمع کرتے ہوئے بولی، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں، آپ اکیلے نہیں ہیں، محبت اور حقیقت سے کہتی وہ اس کے سینے پر اپنا سر رکھ گئی تھی۔ بہت شکریہ میری زندگی، آبان اس کے گرد حصار قائم کرتا اس کے سرخ پھولے گالوں پر لب رکھتے ہوئے بولا، لیکن دل اور دماغ میں الگ ہی ایک جنگ چل رہی تھی۔ وہ یہ تو سمجھ گیا تھا کہ مزنا اسے کبھی اس کی غلطی کی معافی نہیں دے گی، لیکن دل کہہ رہا تھا کہ وہ تم سے عشق کرتی ہے، وہ سراپا عشق ہے، ناراض ہوگی، غصہ کرے گی لیکن مان جائے گی، لیکن دماغ ماننے کو تیار نہ تھا۔ اگر وہ اسے چھوڑ گئی تو اس سے آگے کی سوچ بہت دردناک تھی۔ وہ گھر والوں کی بات مان کر نور العین سے نکاح تو کر چکا تھا، لیکن اب عجیب کشمکش میں تھا، وہ نہ مجھے کو چھوڑ سکتا تھا اور نہ مزنا کو، چھوڑنے کا تو خیال ہی اس کی روح لرزا دیتا تھا۔ وہ اس وقت صرف سکون چاہتا تھا، وہ تمام سوچوں کو جھٹک کر مزنا کے ساتھ سکون کے پل گزارنا چاہتا تھا۔ اس کے گرد حصار تنگ کرتے اس نے آنکھیں موند لی تھی۔ صبح آبان کی آنکھ کھلی تو نظر مزنا پر پڑی جو اس کی آغوش میں گہری نیند سو رہی تھی، جھک کر اس کے سرخ گالوں پر باری باری اپنے لب رکھے تھے۔ اٹھ جائیں مزنا، بہت وقت ہو گیا ہے، مجھے ابھی سونا ہے۔ وہ کروٹ لیتی پھر سے سو گئی تھی۔ مزنا یار دن کے 12 بجنے والے ہیں، اٹھ جاؤ، کچھ کھاؤ، رات سے کھانا کھایا ہوا ہے۔ وہ اس پر سایہ کرتا اس کی کمر کے گرد بازوؤں کا حصار بناتا اسے اٹھا کر بٹھاتے ہوئے بولا تھا۔ مزنا اس کے اچانک اٹھا کر بٹھانے پر بوکھلاتی منہ بسوڑتے ہوئے بولی، کیا مصیبت ہے، کیوں اٹھا رہے ہیں، کچھ دیر سونے دینا۔ وہ روحان سی ہوتی آنکھیں ملنے لگی تھی، نہیں بہت وقت ہو گیا ہے، بی جان نے کہا تھا کہ وقت پر کھانا پینا ہے تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو، اپنے ساتھ ساتھ میرے بیبی کو بھی بھوکا رکھا ہوا ہے۔ آبان اسے اٹھاتا مصنوعی غصے سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ اس کی کسی بات کی پرواہ کیے بغیر منہ بگاڑتی واش روم میں چلی گئی تھی۔ آبان تو اس کے موڈ کو دیکھ کر حیران و پریشان ہوا، گردن نفی میں ہلاتا وہ باہر نکل گیا تھا۔ کچھ دیر میں وہ فریش سی اس کے قریب آ کر کھڑی ہوئی۔ آبان جو بہت محبت سے آج خود اس کے لیے ناشتہ بنا رہا تھا، اسے قریب کھڑا دیکھ کر مسکراتا ہوا ناشتہ ٹیبل پر رکھنے لگا تھا۔ ان 2 ہفتوں میں آبان نے اس کا ہر طرح سے خیال رکھا تھا، اس کی چھوٹی سے چھوٹی خواہش
چھوٹی سے چھوٹی چیز کا خیال رکھا، اس کے موڈ سوئنگز، اس کی فرمائشیں، اس کی بات سر آنکھوں پر رکھی تھی۔ حویلی میں ایک دو بار بس اس نے فون پر تھوڑی سی بات کی تھی، لیکن اب مسلسل سب اسے بلا رہے تھے۔ حسین صاحب نے اسے فون کر کے جلدی حویلی لوٹنے کا کہا تھا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اس کا ابھی مزنہ کو چھوڑ کر جانے کا بالکل بھی دل نہیں تھا، لیکن مجبوراً جانا پڑ رہا تھا۔ میڈیسن ٹائم پر لینی ہے، آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے۔ طبیعت خراب ہوئی تو مجھے کال کرنی ہے، باہر کہیں بھی جانے سے پہلے مجھے بتا کر جانا ہے۔ اگر گھر جانے کو دل کیا تو میڈ کو وہاں ہی لے جانا، جلدی واپس آؤں گا کہتے اس نے مزنہ کے ماتھے پر لب رکھی۔ اسے چھوڑ کر جاتے دل تیز رفتاری سے دھڑک رہا تھا، نہ جانے اسے کیوں مختلف خدشات لاحق ہو رہے تھے۔ اسے چھوڑ کر جانے پر دل راضی نہیں تھا۔ حویلی جانے سے پہلے وہ آفس گیا تھا۔ بے شک اس کا دوست سب کچھ سنبھال رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس پر حد سے زیادہ بوجھ ڈال دیا جائے، اس لیے وہ خود ایک دو میٹنگ اٹینڈ کرنے گیا تھا۔ ہارون اس کا بچپن کا جگری دوست تھا، اس پر اسے مکمل طور پر اعتماد تھا اور وہ اس کے گھر کے تمام حالات سے بھی واقف تھا۔ وہ آفس روم میں داخل ہوا تو آبان کو آنکھیں موندے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے دیکھا تھا۔ اس کے قریب آتے شانے پر ہاتھ رکھا اور اس نے اس کی پریشان صورت دیکھ کر کہا، کیا ہو گیا ہے یار، کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہو؟ آبان اس کی بات سنتا، آنکھیں کھولتا، استہزائیہ مسکراتا ہوا اسے دیکھنے لگا تھا۔ یہ پریشانی تو اب عمر بھر کی ہے میرے یار، تیرا دوست ایک گہری کھائی میں گر چکا ہے جہاں سے نکلنا آسان نہیں یار، ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، ہارون اسے تسلی دیتے ہوئے بولا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، اسے جب پتہ چلے گا سب کچھ تو چھوڑ دے گی مجھے، وہ متفکر سر ہاتھوں میں گرائے بولا۔ یار یہ تو تجھے پہلے سوچنا چاہیے تھا، تو نے بہت جلدی کر دی، کچھ وقت رک جاتا، ابھی دیر ہی کتنی ہوئی تھی عاقل کو گئے ہوئے، جو تیرے گھر والوں کو اتنی جلدی پڑ گئی۔ کوئی اچھا انسان ڈھونڈ کے ہم اس کا نکاح کروا دیتے، لیکن انہوں نے تجھے ہی پھنسایا اس سب میں۔ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا ہے تیرے گھر والوں نے جان بوجھ کر یہ نکاح کروایا ہے، کیونکہ تیرے والد تو تیری وجہ سے خاموش تھے، تیری خاندان سے باہر شادی کے لیے، اور اب تو انہیں ایک اچھی سولڈ ریزن مل گئی تھی اور تو بھی خاموش تماشائی بنا سب دیکھتا اور کرتا رہا۔ ہارون تمام حالات سے واقف تھا، اسی لیے بات کی تہہ تک پہنچتا، اسے جو ٹھیک لگا اس نے اسے بتایا تھا۔ آبان اس کی بات سنتا، ٹھٹکتے ہوئے اس کی جانب دیکھتے بولا تھا، میں نے جلدی کی، میں کیوں خاموش نہ ہوتا؟ جب میرے باپ نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے امید کے لیے، دادی کی جانب دیکھا تو اس نے بھی میرے آگے ہاتھ باندھ دیے، تو ہی بتا اپنے بڑوں کو اپنے سامنے جھکتا کیسے دیکھتا؟ اب پھر تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے مزنہ، بھابی کو اعتماد میں لے کر انہیں ساری بات بتا دو، انشاءاللہ وہ سمجھیں گی تیری مجبوری، ورنہ مجھے بتا، میں عافیہ کو بھی ساتھ لے آؤں گا، وہ بھی بھابی سے بات کر لیں گی۔ آبان سر کو جنبش دیتا خاموش ہو گیا تھا، اسے لگا تھا حالات تھوڑے بہتر ہوں گے تو وہ مزنہ کو حقیقت بتا دے گا، لیکن ٹھیک ہونے کی بجائے سب کچھ خراب ہو رہا تھا اور وہ خود کو اس دلدل میں مزید پھنستا محسوس کر رہا تھا۔ میٹنگ اٹینڈ کر کے شام کو حویلی کے لیے نکل گیا، تھکا ہارا تھا۔ جب وہ ملازم کو گاڑی کی چابیاں دے کر حویلی کی راہداری عبور کرتے جیسے ہی اس نے طویل لاؤنج میں قدم رکھا تو فجر بھاگتے ہوئے اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی تھی۔ اس نے محبت سے اسے اٹھاتے ہوئے اس کے نرم گالوں پر پیار کیا تھا۔ اسے اٹھائے وہ سیدھا بی جان کے کمرے میں اجازت لیتا داخل ہوا، سلام کرتے ہوئے ان کے آگے سر جھکاتے پیار لے کر ان کے قریب ہی بیٹھ گیا تھا۔ بی جان اس کی آمد سے بے خبر تھی، اسی لیے اسے حیرت سے دیکھنے لگی تھی۔ میرا پتر، میرا بچہ کب آیا ہے؟ میں صدقے جاؤں میرے بچے، شہر جا کر تو بھول ہی جاتا ہے ہمیں۔ آنکھوں میں نمی لیے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی وہ آخر میں تھوڑی سی خفا ہو گئی تھی۔ آبان مسکراتا انہیں محبت سے دیکھتے ہوئے گویا ہوا، یار کیا کرتی ہیں آپ لوگوں کے لیے ہی تو آیا ہوں، ورنہ آپ جانتی ہیں میرا کام بھی ضروری ہے، اور مزنہ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں اتنی۔ میرا پتر، میں جانتی ہوں، تو جا کر اپنی ماں سے مل، وہ تیرے لیے بہت اداس ہو گئی تھی، تیرے من پسند کھانے بنا رہی ہے۔ وہ مسکراتا ہوا سر ہلاتا اٹھتا اپنے کمرے سے کی جانب بڑھ گیا اور باورچی خانے میں داخل ہوا تو پیچھے سے مریم بیگم کے گرد حصار بناتا ہوا لاڈ سے بولا تھا، کیا بنا رہی ہیں اماں صاحب؟ لگتا ہے علم ہو گیا تھا میرے آنے کا۔ وہ مسکراتا ان کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے بولا تھا۔ مریم بیگم بیٹے کو دیکھ کر خفا ہوتی گویا ہوئی، پرے ہٹ، تجھے کیا لگے ہم سے؟ تو بس اپنی بیوی کے پاس رہ، اس کو تیری زیادہ ضرورت ہے، ہماری فکر چھوڑ دے۔ ایک بیٹا تو ویسے چلا گیا ہے اور دوسرا جو ہے اس کے پاس ہمارے لیے وقت ہی نہیں۔ اماں یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟
حق ہے آپ کا مجھ پر، لیکن آپ جانتی ہیں مزنا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں کیسے آ جاتا؟ پہلے ہی میں اس سے نظریں چراتا پھر رہا ہوں، اور اب اسے اس حالت میں اکیلا چھوڑ کے کیسے آ جاتا؟ وہ متانت بھرے لہجے میں انہیں دیکھتے بولا، آبان مجھے سمجھ نہیں آتی تمہاری، تم نے کیوں اس نکاح کو ہوا بنا کر رکھ دیا ہے؟ بتا بھی دو اسے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، آج کل ساری دنیا چھپ چھپا کے دو بیاہ رچا کر بیٹھی ہے اور ایک تم پریشان پھر رہے ہو۔ نکاح میں کوئی برائی نہیں جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو، آج کل جوان لڑکے 1-2 سال بعد اگر کسی پر دل آ گیا تو نکاح کر لیتے ہیں اور اپنی بیوی کو بھی بتا دیتے ہیں تاکہ رہنا چاہے تو ٹھیک، ورنہ علیحدگی اختیار کر لے۔ ابھی تو یہ واقعہ ہمارے گاؤں میں ہوا ہے، لڑکا شادی کے بعد باہر ملک کمانے کے لیے گیا اور دل آ گیا کسی انگریزن پر، یہاں پر بھی 2 بچے تھے، وہاں بھی اسے نکاح کر کے اسے یہاں لے آیا، اگر مزنا کو پتہ چل بھی گیا اور اگر اسے کوئی مسئلہ ہوا تو کوئی بات نہیں، تم اسے چھوڑ دینا، ویسے بھی اب تمہاری خاندانی بیوی نورالعین ہے۔ وہ بڑے آرام سے اسے کہتی ساتھ میں کچھ بنا رہی تھی، اور آبان ان کی بات سنتا پھٹی آنکھوں سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ اماں سائیں آج یہ بات کر دی ہے لیکن دوبارہ مت کریے گا۔ وہ تڑپ ہی تو گیا تھا ان کی بات سن کر۔ آپ حق رکھتی ہیں مجھ پر، مجھے جو مرضی کہیں لیکن اپنی بیوی کے خلاف میں ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ مریم بیگم مجھ سے ہاتھ چھڑواتی دوسری جانب سے چیزیں اٹھاتے ہوئے غصے سے سرخ ہوتی سرد لہجے میں پھنکاری تھی، مجھے تو سمجھ نہیں آتا کیا ہے اس لڑکی میں جو تم پاگل ہوئے پھر رہے ہو؟ ٹھیک ہے خوبصورت ہے تو اس میں کون سی بات ہے، دنیا میں بہت خوبصورت لڑکیاں ہیں، اپنی نورالعین بھی کسی سے کم نہیں ہے، اور ویسے بھی ایک اولاد تو دے نہ سکی تجھے، 3 سال ہو گئے شادی پر، اب آ کر خوشی نصیب ہوئی، تو نے اسے کبھی کچھ کہا؟ اس معاملے میں تو اس کا بھی کوئی حق نہیں بنتا تجھے کچھ بولنے کا، باقی اگر وہ علیحدگی کا سوچے تو اسے روکنا نہیں چاہیے، اور تم بہتر جانتے ہو کہ تمہارے بابا سائیں اس شادی پر راضی نہیں تھے، لیکن تمہاری شادی نہ کرنے کی ضد کے پیچھے وہ خاموش ہو گئے، ورنہ ہمارے خاندان میں آج تک ذات سے باہر لڑکی نہیں آئی، اور اب نور جو ہے تمہاری خاندانی بیوی، تمہیں اس کی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بتا اسے خود کے تو نکاح کر چکا ہے، ورنہ میں بتا دیتی ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آبان ان کی باتیں سنتا خود پر ضبط رکھتا خاموشی سے سر جھکائے کھڑا تھا، انہیں خاموش ہوتا دیکھ وہ مسکراتا ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، شاید آپ جانتی نہیں ہیں وہ لڑکی میرے لیے کیا ہے، میرے جینے کی وجہ ہے وہ لڑکی، میری جان بستی ہے اس لڑکی میں، اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا میں، اسی لیے تو ڈرتا ہوں اسے سچ بتانے سے، کیونکہ میری بیوی ہی وہ واحد لڑکی ہے جس نے مجھے خوش رہنا سکھایا، جس نے مجھے محبت کرنا سکھایا، اور آپ جسے عام سی لڑکی کہہ رہی ہیں تو میں بتا دوں آپ کو، وہ عام سی لڑکی ٹاپ کے بزنس مین کی اکلوتی صاحبزادی ہے، وہ عام سی لڑکی کوئی گھریلو عورت نہیں بلکہ ایک امپائر چلاتی ہے، ٹاپ بزنس لیڈز میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور آپ کہتی ہیں کہ اس نے کیا کیا آپ کے لیے؟ آپ شاید بھول گئی ہیں، اپنی حالت کا خیال کیے بغیر وہ لڑکی 2 ماہ آپ لوگوں کے ساتھ خوار ہوتی رہی، میرے لاکھ کہنے کے باوجود وہ میرے ساتھ واپس نہیں گئی، اور صرف آپ لوگوں کی اور میری محبت میں وہ اتنے سال بعد ملنے والی خوشی کو بھلا کر آپ لوگوں کے غم میں شریک ہوئی، اور اولاد کا تانا تو آپ اسے مار ہی نہیں سکتی، کیونکہ آپ بہتر جانتی ہیں کہ اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہے، اور دولت عورت کے اس کے نصیب کا اسے خوب ملا، الحمدللہ اللہ پاک ہمیں اولاد سے بھی نواز رہے ہیں، اور صرف میری بیوی کی نیک نیتی کی وجہ سے اس نے آج تک آپ لوگوں کا برا نہیں سوچا، اور آپ کیا کہہ رہی ہیں اسے؟ آج مجھے بے حد افسوس ہو رہا ہے، کاش میں آپ لوگوں کی بات نہ مانتا، وہ سرد و سپاٹ لہجے میں کہتا لمبے ڈھک بھرتا اپنے کمرے کی جانب چلا گیا تھا، اس کا سر اس وقت شدید درد سے پھٹ رہا تھا، مریم بیگم کی باتیں اس کا خون کھولا رہی تھی، وہ نائٹ ڈریس نکالتا واش روم میں چلا گیا، شدید سردی میں وہ شاور آن کرتا ٹھنڈے پانی کے نیچے کافی دیر کھڑا رہا تھا، فریش ہو کر جب وہ باہر کمرے میں آیا تو نورالعین کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی، آبان نے اپنی سرخ سرد آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا تو نورالعین جو اس کا انتظار کر رہی تھی اس کی سرخ آنکھوں اور سرد تاثرات کو دیکھ کر ڈرتے ہوئے سلام کرتی آہستہ آواز میں بولی، وہ نیچے سب آپ کا کھانے پر انتظار کر رہے ہیں، نظریں جھکائے وہ بہت دھیمے لہجے میں بول رہی تھی، جو آبان بہت مشکل سے سن پایا تھا، اپنے سر میں ٹاول رگڑتے اس نے قدرے نرم لہجے میں کہا، میرا دل نہیں ہے، نور اس کی بات سنتی تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی، آبان بیٹھتا اپنا موڈ بہتر کرنے کے لیے مزنا سے بات کرنے لگا، کچھ دیر کے بعد مزنا سے بات کر کے وہ فارغ ہوا تو حسن صاحب اس کے کمرے میں داخل ہوئے، کیا بات ہے میرا پتر؟ اماں سائیں سے ناراضگی میں کھانا بھی نہیں کھایا؟ وہ اسے سینے سے لگاتے محبت سے گویا ہوئے، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس میرا دل نہیں تھا ابھی، میں جانتا ہوں پتر تجھے اپنی اماں کی بات بہت بری لگی ہے، بتایا ہے اس نے مجھے، وہ تو بس غصے میں ایسا بول گئی، لیکن اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا،
تو درگزر کر دے۔ وہ بس یہی چاہتی ہے کہ تم مزنا کے ساتھ ساتھ اب نور کا بھی خیال رکھا، وہ بھی تو تیری ذمہ داری ہے، دونوں کو برابر کے حقوق دے۔ تو جانتا ہے یہ تو خدا کا بھی حکم ہے کہ دونوں بیویوں کو برابر کے حقوق دیے جائیں۔ ان کے ڈھکے چھپے الفاظ میں کہی گئی بات کی اسے سمجھ آ گئی تھی، لیکن خاموش رہا۔ اگر تم مزنا کے ساتھ شہر میں وقت گزارتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن تو نور کو بھی وقت دے، اس کے ساتھ بھی وقت گزار تاکہ وہ تیرے قریب ہو، اسے اپنے رشتے کا احساس دلا۔ بس یہی تیری اماں چاہتی ہے اور ہم سب بھی، کہ تو نور اور فجر کا خیال رکھ، ان کو بھی وقت دے، انہیں باہر لے جا، شہر گھما پھرا۔ فجر تو ویسے بھی آج کل اپنے باپ کو بہت یاد کرتی ہے، تیرے بھائی کی اولاد ہے، اس کی نشانی، ہم نہیں چاہتے کہ وہ ہم سے بھی دور جائے، اس لیے تو یہ نکاح کروایا تھا۔ مجھے یقین ہے تو میری بات سمجھ گیا ہوگا، اپنی اماں کو معاف کر دے۔ غصے میں اول فول بول دیا اس نے، اور تو بھی ناراض ہو کے بیٹھ گیا ہے۔ غصے میں اول فول بول دیا اس نے، اور تو بھی ناراض ہو کے بیٹھ گیا۔ آبان سر ہلاتا انہیں دیکھتا گویا ہوا، بابا آپ لوگوں کے کہنے پر میں نے نکاح کر لیا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا کر سکتا ہوں میں؟ آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے ہیں میری بھی زندگی ہے جس میں میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش ہوں، لیکن آپ لوگوں کی ضد کی وجہ سے سب میرے ہاتھوں سے چھوٹ رہا ہے۔ مجھے ہر وقت یہی دھڑکا لگا رہتا ہے کہ اسے سچ پتہ نہ لگ جائے، اور آپ لوگ اس بات کو سمجھ ہی نہیں رہے۔ وہ شکست خوردہ لہجے میں کہتا ان کی جانب دیکھنے لگا، انشاءاللہ بہتر ہوگا، تو فکر نہ کر، اب سو جا، صبح صبح زمینوں پر بھی جانا ہے میرے ساتھ کوئی ضروری کام کے سلسلے میں۔ حسین چودھری بیٹے کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ بڑھتے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ آبان لائٹ آف کرتا خاموشی سے لیٹ گیا۔ جاری ہے دوستو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیا کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔